بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معمر صحابی حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمراہ لیا اور اپنے لختے جگر کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ دروازے پر پہنچ کر داخلے کی اجازت مانگی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، تشریف لائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے ساتھ عمران بن حسین بھی ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ابا جان، میرے پاس ایک ابا کے سوا دوسرا کوئی کپڑا نہیں کہ پردہ کر سکوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اندر پھینک کر فرمایا، بیٹی، اس سے پردہ کر لو۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے گئے اور سیدہ سے ان کا حال پوچھا۔ فاطمہ تو زہرا نے عرض کیا، ابا جان، شدت درد سے بے چین ہوں اور بھوک نے نڈال کر رکھا ہے، کیونکہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری بیٹی، صبر کر، میں بھی آج 3 دن سے بھوکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگتا وہ ضرور مجھے عطا کرتا، لیکن میں نے دنیا پر آخرت کو ترجیح دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست شفقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت پر پھیرا، اے لختے جگر، دنیا کے مصائب سے دل شکستہ نہ ہو، تم جنت کی عورتوں کی سردار ہو۔ فاطمہ تو زہرا اس فخر غنا کے ساتھ کمال درجہ کی عابدہ تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اپنی ماں کو شام سے صبح تک عبادت کرتے اور اللہ کے حضور گریہ وزاری کرتے دیکھا، لیکن انہوں نے اپنی دعاؤں میں اپنے لیے کبھی کوئی درخواست نہ کی۔ ایک دفعہ سیدہ علیل تھی، لیکن علالت میں بھی رات بھر عبادت میں مصروف رہیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کی نماز کے لیے مسجد گئے تو وہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نماز سے فارغ ہو کر چکی پیسنے لگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس آ کر انہیں چکی پیستے دیکھا تو فرمایا، اے رسول خدا کی بیٹی، اتنی مشقت نہ اٹھایا کرو، تھوڑی دیر آرام کر لیا کرو، کہیں زیادہ بیمار نہ ہو جاؤ۔ فرمانے لگی، خدا کی عبادت اور آپ کی اطاعت مرض کا بہترین علاج ہے۔ اگر ان میں سے کوئی موت کا باعث بن جائے تو اس سے بڑھ کر میری خوش نصیبی کیا ہوگی۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ سے پوچھا، جان پادر، مسلمان عورت کے اوصاف کیا ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، ابا جان، عورت کو چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اولاد پر شفقت کرے، اپنی نگاہ نیچی رکھے، اپنی زینت کو چھپائے، نہ خود غیر کو دیکھے اور نہ غیر اس کو دیکھ پائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب سن کر بہت خوش ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس جواب سن کر بہت خوش ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت فرماتے تھے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غورہ بنت ابی جہل سے نکاح کا ارادہ کیا۔ سید النساء سخت عرضدہ ہوئی۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے تو سیدہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، علی مجھ پر سود سوکن لانا چاہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر سخت چوٹ لگی۔ ادھر غورہ کے سرپرست بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے نکاح کی اجازت لینے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور منبر پر چڑھ کر فرمایا، آل ہشام علی سے اپنی لڑکی کا عقد کرنے کے لیے مجھ سے اجازت چاہتے ہیں، لیکن میں اجازت نہ دوں گا۔ البتہ علی میری بیٹی کو طلاق دے کر دوسری لڑکی سے شادی کر سکتے ہیں۔ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے اس کو دکھ پہنچایا اس نے مجھے دکھ پہنچایا۔ میں حرام کو حلال اور حلال کو حرام نہیں کرنا چاہتا، لیکن اللہ کی قسم، اللہ کے رسول کی بیٹی اور دشمن خدا کی بیٹی دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ اس کا یہ اثر ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ نکاح فوراً ترک کر دیا اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی تک پھر دوسرا نکاح کا خیال تک نہ دل میں لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسی محبت اپنی بیٹی سے تھی، ویسے ہی اپنے داماد اور نواسوں سے بھی بہت پیار تھا۔ ان سے فرمایا کرتے، جن لوگوں سے تم ناراض ہوگے میں بھی ان سے ناخوش ہوں گا، جن سے تمہاری لڑائی ہے ان سے میری بھی لڑائی ہے، جن سے تمہاری صلح ہے ان سے میری بھی صلح ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے علی، تم دنیا میں اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ فاطمہ تو زہرا کے
فرزندوں سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے جگر کے ٹکڑے سمجھتے تھے۔ نہایت محبت سے ان کو بوسہ دیتے اور اپنے کندھوں پر اٹھائے پھرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، عورت کے لیے کون سی بات سب سے بہتر ہے؟ اس پر صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین خاموش ہو گئے اور کسی نے جواب نہیں دیا۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے واپس آ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے دریافت کیا کہ عورتوں کے لیے سب سے بہتر کیا بات ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، وہ مردوں کو دیکھیں اور نہ مرد ان کو دیکھیں۔ تو میں نے جواب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میری لخت جگر ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے حیا آتی ہے کہ جب میرا انتقال ہو تو لوگ مردوں کے تخت پر لٹا کر اور ایک کپڑا اڑا کر مجھے کندھے پر اٹھا لیں، اس لیے اندیشہ ہے کہ کپڑے کے اوپر سے میرا جسم ظاہر ہو۔ تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ دکھاؤں جو میں نے حبشہ میں دیکھی تھی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیوں نہیں، ضرور۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھجور کی تازہ ٹہنیاں منگوائی، کمان کی شکل میں ان کو موڑ موڑ کر رکھا اور ان کے اوپر کپڑا ڈال دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ تو بڑی اچھی چیز ہے، اس سے مرد و عورت کے جنازے میں امتیاز ہو جائے گی اور عورت کا جسم بھی چھپ جائے گا۔ دیکھو اسماء، جب میرا انتقال ہو تو تم میرے اور علی میرے غسل میں شریک ہو، کوئی اور میرے قریب نہ آئے، اور میری چارپائی پر اسی طرح چڑیاں رکھ دینا۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلہن کے ڈھولے کی طرح کی ایک پردہ پوش چادر چارپائی تیار کی اور کہا، فاطمہ نے مجھے اس کی وصیت کی تھی، اور ان روایت سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے کا کتنا اہتمام فرماتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی پر جنت کی خوشخبری سناتے ہوئے ارشاد فرمایا، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی عصمت اور پاک دامنی کی ایسی حفاظت کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی پاک دامنی کی وجہ سے اسے اور اس کی اولاد کو جنت میں داخل فرما دیا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ بے شک فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی عصمت اور پاک دامنی کی حفاظت کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اولاد پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب قرآن کریم کی یہ ایک آیت نازل ہوئی تو انصار کی خواتین اپنے گھروں سے اس طرح نکلی کہ گویا ان کے سر اس طرح بے حرکت تھے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں، اور ان کے اوپر کالا کپڑا تھا جس کو وہ پہنے ہوئی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر حج میں حالت احرام میں تھی۔ جب ہمارے پاس سے کوئی سوار گزرتا تو ہم اپنی چادروں کو اپنے سروں پر لٹکا کر چہرے کے سامنے کر لیتی، اور جب لوگ گزر جاتے تو ہم چہرے کھول لیتے۔ حضرت قیس بن شماس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی، اس کا نام ام خلاد تھا، اس کے چہرے پر نقاب بڑا ہوا تھا۔ یہ عورت اپنے بیٹے کے بارے میں دریافت کر رہی تھی جو جنگ میں شہید ہو گیا تھا۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی نے آپ کو نقاب میں دیکھ کر کہا، اس وقت بھی آپ نے نقاب ڈال رکھا ہے؟ آپ نے جواباً فرمایا، میں نے بیٹا ضرور کھویا ہے، حیا نہیں کھوئی۔ اللہ پاک تمام مسلمان عورتوں کو پردے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں، اور میرے چینل اسفا یوسف کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔